بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت علامہ مولانا مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد حسان عطاری صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ پر سوال کیا گیا کہ اہل بیت اطہار افضل ہیں یا پھر اصحاب رسول افضل ہیں۔ اب قبلہ مفتی صاحب نے جو جواب دیا وہ میں نے آپ کو ذرا سنانا ہے۔ یہ سوال اتنا دلچسپ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب ہر کسی کے علم میں ہونا ضروری ہے۔ مفتی صاحب کا انداز آپ دیکھیے گا اور جس پیرائے میں انہوں نے جواب دیا ہے اور جیسے انہوں نے لفظوں کا چناؤ کیا ہے، یقین کیجئے دل خوش ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہ ہوتے ہیں کہ جو عقائد و نظریات کے اعتبار سے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور وہی عقائد و نظریات ہوتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث سے چلتے ہوئے اسلاف اور اسلاف سے پھر ہم تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سننا، اس کو سمجھنا ہر خاص و عام کے لیے ضروری ہے۔ جو خاص ہیں، خاص الخاص ہیں، وہ تو جاننے والے ہیں، لیکن جو ہم میری طرح کے ہیں سادہ احباب، جو فطروں میں مبتلا ہونے کا جن کا اندیشہ ہے، ان کے لیے سننا یہ بہت اہم ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اس کو آپ سنیے گا غور سے، توجہ کے ساتھ، اور دل دماغ میں اس کو جگہ بھی دیں، اور اگر ہو سکے تو اس کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا، تاکہ یہ جو ایک فتنہ کھڑا ہو گیا نا اس اعتبار سے کہ یہ اصحاب رسول کو کیوں مانتے ہیں، یا پھر اصحاب رسول کے حوالے سے جو ہے وہ حسد اور بغض ہے اور کہتے ہیں بس اہل بیت رسول ہی سب کچھ ہے، وہ سارا کچھ قبلہ مفتی صاحب نے ہے جو ان اپنے اس جواب میں جو ہے وہ کور کیا ہو۔ انتہائی مدلل اور خوبصورت چند منٹوں کی ویڈیو ہے، آپ ذرا لازمی سنیے گا، پھر بعد انشاءاللہ تعالی اس پر بات کرتے ہیں۔ دونوں کے دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، دونوں کی عظمت، دونوں کی عزت، دونوں سے محبت یہ دین کا حصہ ہے، اور بنیادی وجہ اس کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہونا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ احب اللہ لما یغذوکم بہ من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہیں پالتا ہے، وَأَحِبُّنِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِ لِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اہل بیت کی محبت کی بنیادی وجہ یہ ان کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت بنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا ان کا ہونا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہونا ہے، اس وجہ سے ان کی عظمت ہے، ان کی اہمیت ہے، ان کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، لا تتخذوہم بعدی عرضا، میرے بعد ان کو اپنی تان و تشنیع کا، تانے دینے کا نشانہ مت بنا لینا۔ فرمایا فمن احبہم فبحبی ومن ابغضہم فببغضی، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ تو دونوں کی جو شان و عظمت ہے وہ مرکز محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے وہ اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرے گا، ان کی تعظیم کرے گا، اور وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی بھی تعظیم و تکریم کرے گا۔ تو دونوں ہمارے لیے عزت والے، دونوں ہمارے لیے عظمت والے ہیں۔ اب رہا ان کے درمیان آپس میں تفاضل، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فضیلت، تو وہ شریعت مطہرہ کی طرف سے مقرر ہے۔ ہم اپنی خواہش نفس کی وجہ سے، اپنی چاہت کی وجہ سے کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں فلاں سے افضل، بلکہ جو شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر، اور اجماع امت کی روشنی کے اندر، اجماع اہل سنت کی روشنی کے اندر جو معیار مقرر ہے اسی کے مطابق یہ افضلیت ہے۔ تو اہل سنت کا یہ اجماع ہے، مجمع علیہ مسئلہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ انبیاء اور مرسلین کے بعد جتنے انبیاء ہیں، جتنے مرسلین ہیں، ان تمام کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ ان سے بڑھ کر صرف اور صرف انبیاء کرام علیہم السلام اور مرسلین علیہم السلام ہیں، باقی دوسرا کوئی ان سے افضل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد حضرت مولا علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ یہ سارے افضل ترین ہستیاں ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، حسنین کریمین ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، سیدہ عائشہ ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ تمام کے تمام جو معزز ہستیاں ہیں
سب یہ فضیلت والی ہیں۔ شریعت نے اور اجماع اہل سنت کے اندر یہ بات مقرر ہے کہ جو سب سے افضل ہستیاں ہیں امت کے اندر وہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات گرامی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کسی کو کہنے لگے کہ جی مجھے فلاں سے محبت ہے تو میں اس کو افضل بنا دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن و سنت کے ادلہ بالکل واضح طور پر موجود ہیں، اور علماء نے بڑی بڑی کتابیں اس موضوع پر تحریر کی ہیں اور دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے۔ عقائد اہل سنت کی جتنی قدیم کتابیں ہیں آپ کو یہ بات اس کے اندر واضح طور پر ملے گی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باقی تمام کے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان سے یہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ ناظرین، یہاں پر قبلہ مفتی صاحب نے ایک دو جملے بولے ہیں، اگر آپ نے اس پر غور کیا تو بہت خوب، وگرنہ ایک مرتبہ میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ ہم اپنی مرضی سے کسی کو بڑھاتے نہیں ہیں۔ تسکین نفس کے لیے ہم نہیں کہتے کہ وہ فلاں افضل ہے تو فلاں افضل نہیں ہے، فلاں افضل ہے تو فلاں افضل نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں قرآن و سنت سے ہمارے علماء نے اکابرین نے جو بتایا، ہم اس پر الحمدللہ عمل کرنے والے ہیں، وہ ماننے والے ہیں۔ اکثر اوقات احباب جو ہے وہ نیچے کمنٹ باکس میں جو ہے وہ پوچھتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی مجھے ایک میسج آیا ہوا تھا اور وہ کہہ رہے تھے جیسے یہ قبلہ سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ عالیہ کا جو مناظرہ ہوا تھا رافضی یاسین بن حاجی کے ساتھ، تو قبلہ شاہ صاحب نے جو ہے وہ جب دلائل وغیرہ پیش کیے تھے کہ افضل جو ہے وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس حوالے سے جو ہے وہ مجھے چند ایک میسج بھی آئے۔ ان میں سے ایک جو قریب ترین کا میسج تھا وہ یہ تھا کہ ایسے تو پھر جو ہے وہ آپ کہیں گے کہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ٹھیک ہے، وہ ان کی فضیلت بھی جو ہے وہ کم ہے عشرہ مبشرہ میں سے۔ تو بھائی یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھا لیں۔ آپ قرآن پاک پڑھیں نا، تلک الرسل فضلنا، یہ تیسرے پار کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بعضوں کو بعضوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ دوسرا جو ہے وہ معاذ اللہ ڈیگریڈ کرنے کی نیت سے کہا جا رہا ہے۔ جو ڈیگریڈ یا معاذ اللہ حقارت کی وجہ سے اس طرح بیان کرے گا تو یہ ہمارے بڑے اکابر علماء ہی جہاں پر فتویٰ دے سکتے ہیں، کیا وہ گمراہی میں ہوگا یا وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ بہرحال لعنتی تو پکا ہوگا وہ کہ جو بندہ یہاں پر آ کے جو ہے وہ معاذ اللہ کسی صحابی رسول کو یا اہل بیت رسول کے کسی نفوس قدسیہ کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے گا، یا حقارت کی نظر سے دیکھے گا، یا حقارت سمجھ کر جو ہے وہ بیان کرے گا۔ ہم الحمدللہ وہی عقائد و نظریات رکھنے والے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو ہم نے فضیلت نہیں دی، ہم نے فضیلت نہیں دی، کسی بندے نے فضیلت نہیں دی، اللہ نے فضیلت دی، اللہ کے محبوب نے فضیلت دی ہے۔ تو جو قرآن و سنت سے عقائد و نظریات چلتے آ رہے ہیں الحمدللہ ہم وہی ماننے والے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک ہلکی سی چھوٹی سی مثال پیش کر دیتا ہوں کہ دیکھیے، اگر پوچھا جائے کہ حضرات حسنین کریمین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت پیارے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب میں سے زیادہ افضل کون ہے؟ اب کوئی کیسا بھی کیوں نہ ہو وہ کچھ نہ کچھ تو کہے گا نا، اور میرا جو غالب ترین گمان ہے وہ یہ کہے گا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ فضیلت ہے۔ بعض ایسے بھی میں نے بدبخت دیکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جناب حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ فضیلت ہے، وہ تو یعنی کہ صریح کفر تک بول دیتے ہیں۔ میں نے ایسے ذاکروں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، میں نے سنے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک کو بندہ کہے گا، فرض کر لیں سیدہ زہرا پاک کو کہیں گے وہ افضل ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ حضرات حسنین کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کیا معاذ اللہ ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے؟ آپ ان کو کیا حقارت کی نظر سے دیکھیں گے؟ نہیں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، یہ افضل ہیں، تو کیا باقی جو ہستیاں ہیں معاذ اللہ ان کو ہم ہلکی نظر سے دیکھیں گے؟ بھائی یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور فضل و کرم تقوی و طہارت کے اعتبار سے کون افضل ہے، یہ قرآن و حدیث سے ہمارے بزرگوں نے اسلاف نے یہ سلسلہ ائمہ کرام سے چلتا چلتا ہم تک پہنچا ہے، اور ہمارا عقیدہ نظریہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا وہی ہے کہ جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ آج جو کہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، جو بندہ دیکھو منہ کھولتا ہے اور ایک اپنی دین کی تشریح کرنا شروع کر دیتا ہے اور ثابت کرتا ہے میں بڑا محب اہل بیت ہوں۔ بھائی محب اہل بیت وہی بندہ ہو سکتا ہے جو شریعت کے تابع ہو کے چلے گا، جو شریعت کے دائرے میں رہ کر اصحاب رسول سے بھی اور اہل بیت رسول سے بھی پیار کرنے والا ہوگا، اس کی محبت جو ہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور منظور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے اور حق پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔